الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ القیامہ کی پہلی 2 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان کا ترجمہ یوں ہے: میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلے کلپ میں ہم نے نفس لوامہ کا تعارف تھوڑا سا کرایا۔ آئیے اب نفس لوامہ کی صفات کو بیان کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ جب کسی شخص کو نفس امارہ کے بعد یعنی گناہوں سے بچنے کے بعد جب نفس لوامہ متحرک ہو جاتا ہے، نفس لوامہ پیدا ہو جاتا ہے، اس کے دل میں نفس لوامہ کا نور پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کی صفات میں سے پھر حلال کی طرف جو رغبت ہے یہ ہو جاتی ہے۔ انسان حلال کی طرف رجوع کرتا ہے اور حرام سے بچتا ہے، یہاں تک کہ مشتبہ چیزوں سے بھی وہ اجتناب کرتا ہے۔ وہ شخص نفس لوامہ کا حامل لوگوں کے لیے، پبلک کے لیے، مخلوق کے لیے نفع بخش بن جاتا ہے۔ مخلوق کے لیے، ہر قسم کی مخلوق، چاہے وہ انسان ہے یا کوئی بھی ہے، جانور ہی کیوں نہ، اس کی ذات مخلوق کے لیے نفع بخش ہوتی ہے۔ وہ مخلوق کا خادم بن جاتا ہے، دوسروں کا پھر بوجھ اٹھاتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے۔ کسی کو چلو فائدہ اگر وہ نہ دے سکے تو کم از کم اس کو نقصان بھی وہ نہیں دیتا۔ لغویات سے عموماً گریز کرتا ہے، فحاشی عریانی سے وہ گریز کرتا ہے، اس کا اخلاق جو ہے بڑا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے مصطفیٰ آپ کو عظیم اخلاق پر فائز کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے اخلاق قرآن و سنت کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ ذہن میں بات رہے کہ جیسے نفس امارہ کا ذکر کرنے کے بعد اور بار بار ذکر کرنے کے بعد بھی اس میں تھوڑا سا کمی رہ جاتی ہے۔ انبیاء میں تو نفس امارہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انسان تاکہ یہ نہ کہے جی میں نے اس کا ذکر تو بڑا کیا ہے پر کام ٹھیک نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ مکمل طور پر ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے، اس کو ہم گھائل ضرور کر سکتے ہیں، جس میں رہتا بھی ہے، زندہ بھی رہتا بھی ہے اور مرتا بھی نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں اس درجہ میں بلند جب ہو جاتا ہے نفس لوامہ، تو بعض رذائل اور ناپسندیدہ صفات موجود رہتی ہیں، وہ بہت کم رہ جاتی ہیں۔ عموماً اس کا نیکی کی طرف ہی رجحان ہوتا ہے، پر اخلاق ہوتا ہے، لوگوں سے لڑتا جھگڑتا نہیں ہے، حلال کی طرف ہی رغبت رکھتا ہے، چاہے وہ روزی کمانی ہو یا وہ کچھ بھی ہو، حلال کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے۔ اس لیے چونکہ نفس امارہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوتا، یہ بے ہوش ہو جاتا ہے، ہوش میں آتا رہتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس نفس یعنی نفس لوامہ کا تزکیہ بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی آگے صفات میں مکر و فریب، ہوا و ہوس، حرص و لالچ، طمع، حسد، کبر، غفلت، خود بینی اور خود پسندی،
یہ بڑی بری صفت ہے. تکبر سب سے بری چیز ہے. اعتراض پر اعتراض، ہر بات پہ اعتراض کرتا ہے، دوسروں پر اعتراض کرتا ہے. قہر و جبر اور خواہشات نفسانی بھی اس میں شامل ہے. تو ان کو کلا کما کرتا ہے. یعنی جب حرص لالچ طمع پیدا ہوتا ہے، پھر ناجائز جائز ناجائز حربے استعمال کرتا ہے، اس کو ملامت کرتا ہے، خبردار یہ کام برا ہے. انسان رک جاتا ہے، رشوت سے ہاتھ روک لیتا ہے، چوری سے ہاتھ روک لیتا ہے، برائی سے ہاتھ روک لیتا ہے، بدکاری سے ہاتھ روک لیتا ہے، سود سے اسپیشلی اس دور میں ہاتھ روک لیتا ہے. یعنی کوئی بھی گناہ ہو، چاہے وہ کبیرہ ہے چاہے وہ صغیرہ ہے، تو نفس لوامہ کا حامل انسان ان برائیوں سے بچ جاتا ہے. اور اگر ہو بھی جائیں تو توبہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے. اس کی بارگاہ میں جب جھک جاتا ہے تو وہ ناکام نہیں لٹاتا، اس کا دروازہ مغفرت کھلا رہتا ہے. دروازہ فضل کھٹکھٹائے تو صحیح، جو دل کی مرادیں ہیں بتائے تو صحیح. منہ مانگی مرادوں سے بھروں گا جھولی، میرے در پر کوئی آئے تو صحیح. نصیر الدین شاہ صاحب ایک جگہ اسی مضمون کو فرماتے ہیں: دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے، آجا مالک تیرا فضل پر تلا ہے. آجا مایوس نہ ہو کثرت عصیاں کے سبب، دروازہ مغفرت کھلا ہے، آجا. تو وہ تو بخش دیتا ہے نا. بہرحال نفس امارہ اور نفس لوامہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، سائیڈ بائی سائیڈ چلتے ہیں، جیسے دو سڑک کے کنارے ہیں، ایک کرواتا ہے اور ایک روکتا ہے. نفس امارہ گناہ کو پہ اکساتا ہے اور نفس لوامہ روکتا ہے، ملامت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. اگلا کلپ جو ہے اس کی مثالی جو صورتیں ہیں نفس لوامہ کی، اس کی بات ہم کریں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول کی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.